حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو مبارک سر عطا فرمایا وہ بڑا ہی خوبصورت تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سر کے حوالے سے حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الحام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک سر بڑا ہی عظیم تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک سر کشادہ سر تھا، بڑے سرداروں کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک سر موزونیت کے اعتبار سے بڑا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک سر کشادہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سر پر جو مبارک بال تھے، جن کے بارے میں میرا رب کہتا ہے واللیل اذا سجا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زلفیں وہ بڑی خوبصورت تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مانگ نکالا کرتے تو حضور درمیان سے مانگ نکالا کرتے تھے۔ بعض لوگ ایک سائیڈ پہ مانگ نکالتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک طریقہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام درمیان سے مانگ نکالا کرتے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک سر تھا، جہاں پہ بال ہوتے ہیں، وہ انتہائی سفید اور چمکدار تھا۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے، سیاہ زلفیں، گھنی زلفیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام درمیان سے مانگ نکالتے، اور درمیان سے جو مانگ نکال کے وہ جو درمیان میں لکیر بنتی تھی وہ چمکتی ہوئی دکھائی دیتی تھی، وہ نور کا ہالہ بن جاتا تھا۔ تو آئیے پھر اس تصور کو ذرا ذہن میں رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر وہ ذرا سماعت کریں، کیونکہ محبوب کی سیاہ زلفوں کو شب کہنا رات کہنا یہ شاعروں کا ایک مزاج رہا ہے۔ شاعر اپنے محبوب کی زلفوں کو رات کہتے آئے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کا بھی جی چاہا کہ میں اپنے محبوب کی زلفوں کو رات کہوں، تو پھر سوچا یار رات تو سارے کہہ دیتے ہیں، سارے رات کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں چلو میں رات نہیں کہتا، شب نہیں کہتا، چلو شب قدر کہہ دیتا ہوں، شب قدر کہہ دیتا ہوں۔ اب تصور آپ کے سامنے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک سر کشادہ بڑا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زلفیں سیاہ اور گھنی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام درمیان سے مانگ نکالتے، اور جو درمیان میں لکیر بنتی تھی، ناک کی سیدھ سے حضور مانگ نکالا کرتے تھے، تو جو درمیان میں لکیر بنتی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سر سے نور کی شعاع نکلتی۔ اب اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھیے، خراج اور محبت پیش کرنے کا رنگ دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زلفیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زلفیں ایسے تھی کہ سیاہ رات ہے، اور اس میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مانگ ہے وہ ایسے تھی جیسے کالی رات کے اندر صبح کی پو پھٹ رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ رنگ عطا فرمایا بالوں کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال وہ بالکل سیدھے نہیں تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال بالکل سیدھے نہیں تھے، اور نہ ہی بالکل گھنگریالے تھے، بلکہ خمدار تھے، ہلکا سا ان کے اندر خم تھا۔ اور یہ حسن ہوتا ہے، بالکل گھنگریالے ہوں یا بالکل سیدھے ہوں تو یہ حسن نہیں ہوتا، نیم گھنگریالے ہوں، خمدار زلفیں، تو یہ ایک حسن ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حسن عطا فرمایا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال کہاں تک تھے، اس حوالے سے مختلف حدیثیں ملتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال وہ نصف کان تک تھے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال سیاہ تھے، خوبصورت تھے، اور کانوں کی لو تک تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ام المومنین آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال وہ کان کی لو سے نیچے اور کندھے سے درمیان میں یہ ہوتے تھے، اور حضرت
برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کندھوں کا بوسہ بھی لے لیا کرتے تھے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کندھوں تک پہنچ جاتے۔ اب یہ مختلف روایتیں ہیں، علماء نے اس کی تطبیق یہ کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بال کٹواتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نصف کان تک کٹوا دیتے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال بڑھتے رہتے، جب کندھوں تک آتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ کٹوا دیتے۔ تو جس نے حضور کو جس حالت میں دیکھا اس نے وہی حضور کا رنگ بیان کر دیا، جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بالوں کو کانوں کی لو تک دیکھا انہوں نے وہ بیان کر دیا، جنہوں نے نصف کان تک دیکھا انہوں نے وہ بیان کر دیا، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کانوں کی لو اور کندھے کے درمیان دیکھا بالوں کو انہوں نے وہ بیان کر دیا، اور کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بالوں کو کندھے تک دیکھا تو انہوں نے وہ بیان کر دیا۔ تو آپ اس طرح کسی بھی حد تک زلفیں رکھ سکتے ہیں، ہاں کندھے سے نیچے وہ نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ وہ عورتوں سے مشابہت ہوتی ہے۔ جب آپ بال رکھیں تو آپ زلفیں بھی رکھ سکتے ہیں، آپ حلق بھی کروا سکتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حلق بھی کروایا، لیکن کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زلفیں رکھی ہیں۔ تو اگر آپ زلفیں رکھنا چاہیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں، حلق کروانا چاہیں تو وہ بھی کروا سکتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ بال رکھیں تو ایک سائز کے ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ آگے سے بڑے رکھ لیے اور پیچھے سے بالکل ہی کٹوا دیے، یا پیچھے سے رکھ لیے اور آگے سے کٹوا دیے، یا آج کل جو سٹائل ہے وہ سائیڈوں سے وہ کٹوا دیتے اور درمیان میں رکھ لیتے ہیں، تو یہ ساری صورتیں جو ہے نا یہ ناجائز ہیں۔ بال آپ رکھیں تو سارے ایک ہی سائز کے ہونے چاہیے، سارا سر جو ہے نا وہ ایک ہی طرح کا ہونا چاہیے، بالوں کے اعتبار سے وہ برابر بال ہونے چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بال کٹواتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بال کٹواتے تو حضور سب سے پہلے دائیں طرف سے کٹواتے، پھر بائیں طرف سے کٹواتے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بال کٹوائے تو حضرت ابو طلحہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بال لے لو اور لوگوں کے اندر تقسیم کر دو۔ یہ حق صرف حضور کا ہے کہ حضور کے مبارک بالوں کو تبرک کے طور پہ لوگ اپنے پاس رکھتے تھے، اور یہ کسی اور کو حق نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے محبت کرنے والوں اور پیار کرنے والوں اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو یہ اپنے بال بانٹتا پھرے اور اس کو تبرک کے طور پہ پیش کرتا رہے، یہ کسی اور کو حق نہیں، یہ حضور کا حق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال وہ بانٹے جائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال برکت کے طور پہ اپنے پاس رکھے جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال مختلف صحابہ کرام کے پاس موجود تھے۔ اچھا، اب ان کی پہچان کیا ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ ان کی پہچان یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بالوں کو آگ نہیں لگتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال وہ بڑھتے رہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بالوں کی نشأت ہوتی رہتی ہے، وہ بڑھتے رہتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں، ان کے پاس بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال تھے۔ کوئی شخص مدینے کے اندر بیمار ہوتا نا تو وہ حضرت ام المومنین کے پاس آتا تو آپ اس ڈبیا سے بال مبارک باہر نکالتی، پانی کے پیالے میں رکھ کے اس کو گھماتی اور پھر وہ پانی اس مریض کو پلا دیا جاتا، اللہ تعالیٰ حضور کے بالوں کی برکت سے اس مریض کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کے اندر تاثیر اور شفا اور برکت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال کتنی برکت والے ہیں۔ جبلہ بن احم کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقابلہ ہوتا ہے۔ جبلہ بن احم کا جو لشکر تھا وہ بڑا وزنی تھا اور زیادہ لوگ تھے، اور حضرت خالد بن ولید کا جو لشکر مسلمانوں کا تھا یہ تعداد میں تھوڑے تھے۔ اب حضرت خالد بن ولید اور جبلہ بن احم آپس میں مقابلے کے لیے آئے، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت خالد بن ولید کسی میدان کے اندر اترے ہوں اور ان کو فتح نہ ملی ہو۔ آپ ہر میدان سے
فتح یاب ہو کے واپس لوٹتے تھے. تو یہ کتنے دن گزر گئے لیکن مسلمان جو تھے میدان کے اندر جو ٹک نہیں پا رہے تھے. تو بڑی پریشانی تھی. صحابہ کرام آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ یار اب تو قضا آئی ہی آئی کہ مسلمانوں کے پاؤں ٹک ہی نہیں رہے اور ان کا لشکر اتنا بڑا ہے. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ آج قضا آئی ہی آئی. ادھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عبیدہ کو خواب کے اندر ملے. فرمایا جو مدینے کے اندر تھے, حضرت ابو عبیدہ مدینے میں تھے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب کے اندر ملے. فرمایا ابو عبیدہ تو یہاں سو رہا ہے, اللہ کے شیر پہ مشکل آئی ہوئی ہے, تو جا اس کی مدد کے لیے. راتوں رات حضرت ابو عبیدہ کھڑے ہوئے اور اعلان کروا دیا کہ خالد بن ولید کی مدد کے لیے پہنچنا ہے. سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. یار ان کو کتنا یقین تھا کہ حضور خواب میں آئے ہیں تو حضور ہی آئے ہیں. وہ راتوں رات لوگ اکٹھے ہو گئے. اب حضرت خالد بن ولید کی زوجہ محترمہ وہ سوچ میں پڑ گئی جب اعلان سنا کہ خالد بن ولید پہ مشکل آ گئی ہے, اللہ کے شیر پہ مشکل آ گئی ہے. یہ تو میں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ خالد بن ولید وہ میدان جنگ کے اندر کسی پریشانی کا سامنا کر کے آئے ہوں, بلکہ وہ واپس بھی آ کے یہی بتاتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے. تو یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو وہ سوچ میں پڑ جاتی ہیں. بہرحال لشکر اکٹھا ہوا اور راتوں رات اس سفر کا آغاز ہو گیا. جب لشکر خالد بن ولید کی طرف بڑھنے لگا تو ابو عبیدہ بن جراح نے کیا دیکھا کہ ایک نقاب پوش نوجوان ہے, وہ لشکر سے تھوڑا سا ہٹ کے چل رہا ہے. تو خالد بن ولید نے ایک سپاہی سے فرمایا جو سوار ہے اس کو دیکھو یہ کون ہے. جب اس کے قریب ہوئے تو دیکھا کہ وہ نقاب پوش بھی ہے, تو سوچا کہ شاید یہ جاسوس نہ ہو. تو اس کے قریب گئے اور اس کا گھوڑا جو ہے نا وہ حضرت ابو عبیدہ کے قریب کیا. تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں حضرت خالد بن ولید کی بیوی ام تمیم ہوں. جب تم نے اعلان کیا نا کہ خالد بن ولید پہ مشکل آئی ہوئی ہے تو میں بڑی پریشان ہوئی کہ خالد بن ولید پہ تو مشکل آئی نہیں کبھی, وہ تو سیف اللہ ہے, اللہ کی تلوار ہے, تو یہ مشکل کیسے آ گئی؟ تو میں نے جب غور سے ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا تو مجھے کیا نظر آیا کہ خالد بن ولید اپنی ٹوپی وہ گھر ہی بھول گئے تھے. جس ٹوپی کے اندر حضور کے مبارک بال سیے ہوئے تھے وہ ٹوپی خالد بن ولید پہن کے میدان جنگ میں اترتے تھے, اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا تھا. وہ ٹوپی تو گھر بھول گئے تھے. تو میں خالد بن ولید کو یہ ٹوپی دینے جا رہی ہوں. اب وہ لشکر کے ساتھ ساتھ ایک سائڈ پہ چلتی گئی. جب جبلہ بن اہم اور خالد بن ولید کا جب لشکر آیا تو اب یہ مسلمان حضرت خالد بن ولید کے ساتھ ہوئے اور کافروں کو مارنے کے لیے آگے بڑھے. تو حضرت خالد بن ولید نے کیا دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور نقاب پوش ہے اور بڑے زور کے ساتھ کفار کو مار رہا ہے, بڑی طاقت کے ساتھ توانائی کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے. تو بڑا رشک آیا ان کو. یہ میدان جنگ کے اندر ہی اپنی سواری کو ایڑ لگاتے ہیں اور اس نوجوان کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ اے نوجوان تو کون ہے, بڑی دلیری کے ساتھ لڑ رہا ہے. اس نے تھوڑا سا نقاب الٹا اور کہا دیکھ میں تمہاری بیوی ام تمیم ہوں, میں تو تمہیں تمہاری ٹوپی عطا کرنے آئی تھی, تو گھر ہی بھول گئے تھے. تو حضرت خالد بن ولید نے وہ ٹوپی سر پہ لی, اللہ تعالیٰ نے اسی دن مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی. یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بالوں کے اندر, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کے اندر برکت رکھی ہوئی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال کثرت کے ساتھ دنیا پہ موجود ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بالوں سے برکت حاصل کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مبارک زلفیں عطا فرمائی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک زلفوں کے اندر تیل لگایا کرتے تھے. اور آپ سماعت کر چکے ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سر کے اندر اور حضور کی مبارک داڑھی کے اندر صرف 20 بال تھے جو سفید تھے. اتنا محفوظ حلیہ آپ کو کسی کا نہیں ملے گا جتنا ہمارے رسول کا محفوظ حلیہ ہے. صحابہ کرام نے حضور کے مبارک سفید بالوں کو بھی گن رکھا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بالوں کو تیل لگایا کرتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کنگھی کیا کرتے. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ جو بال رکھے ان کو چاہیے کہ سنوار کے رکھے. بال الجھے ہوئے ہیں, بکھرے ہوئے ہیں, وہ چاہے سر کے بال ہوں یا داڑھی کے بال ہوں, تو یہ اچھے نہیں لگتے, ان کی تکریم نہیں ہے.
تقریب اور عزت یہ ہے کہ اگر کسی نے بال رکھے ہیں وہ سر کے ہیں یا داڑھی مبارک کے ہیں تو ان کو سنوار کے خوبصورت طریقے کے ساتھ رکھے.